نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے پیدا فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو اولیاء اللہ کے فضائل۔ پچھلے جمعہ مبارک میں بھی ہم نے اولیاء کرام کی تعریف اور ان کے مناقب کو جو وہ بیان کیا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور اولیاء کاملین نے جو ولی کے اوصاف بیان کیے ہیں ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ امام الماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کی تعریف میں جو ہے انہوں نے کئی اقوال کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور یہ روایت النطق والعیون میں جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ تقدیر پر گلا نہیں کرتے، جو رب تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم رکھتے ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے، اور مسائل پر صبر کرتے ہیں، یعنی اگر ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، مسائل کے دور میں وہ صبر جو ہے وہ کرتے ہیں اور اپنے مقام کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ جو انہیں نعمتیں عطا کرتا ہے ان نعمتوں پر وہ شکر گزار ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں رب تعالیٰ کہ باری تعالیٰ تیرا بڑا کرم ہے، یہ تیری نعمت ہے، عبادات کے ذریعے اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کی صورت اور رب تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری تعریف ولی کی جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کام ہمیشہ حق کی موافقت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا کوئی بھی عمل یا کوئی معاملہ اگر پیش آ گیا ہے تو وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوں گے، باطل کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہمیشہ جو ہے وہ حق کی طرفداری کریں گے۔ یہ الفاظ میں تو آسان ہے لیکن عملاً زندگی میں بڑا مشکل ہے کہ بندہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دے، حق کے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ اس کی جو ہے ایگزامپل جو ہے میں آگے دوران خطاب جو ہے وہ نقل کروں گا۔ تیسری تعریف آپ ولی کی آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، محض اللہ کے لیے محبت۔ یہ ولی کی تعریف جو ہے وہ امام الوردی نے کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی مجالس میں جو ہے وہ اولیاء کی تعریف کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ان اولیاء اللہ کے بارے میں حضور علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے
جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابو داؤد میں نقل کی گئی ہے، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بھی نقل کیا ہے، صحیح ابن حبان میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند ابو یعلا میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ لأناس ما هم بأنبیاء ولا شهداء يرثهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے، کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں، یعنی ان کا تعلق انبیاء سے نہیں ہے، نہ شہداء ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جو مقام ہوگا اس کو دیکھ کر وہ رشک کریں گے کہ رب تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما کے بیٹھے ہوئے تھے، قالوا یا رسول اللہ تخبرنا، یا رسول اللہ آپ ان کی خبر ہمیں عطا کیجیے، یہ کیسے جو ہے وہ نیک بندے ہیں، اللہ ان کی کیا شان ہے۔ جب ماں پوچھا یہ کیسے ہیں، قال هم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام بینہم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جن کی باہمی محبت، یعنی وہ ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں وہ صرف اللہ پر تعالیٰ کی خاطر ہے، نہ ہی ان کی کوئی رشتہ داری ہے، غیر ارحام بینہم، ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ بندہ جو ہے وہ کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے، میرا تعلق ہے، واسطہ ہے، میرا قریبی رشتہ ہے۔ جیسے آپ رشتہ داری پہ دیکھیں تو اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے، پھر جو آپ کا جتنا قریبی رشتہ جس کے ساتھ ہوگا اس سے جو آپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے یہ جو بندے ہیں، یہ برگزیدہ بندے، یہ جو اولیاء اللہ ہے، یہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے کسی دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ اور آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَعُونَهَا، اور نہ ہی کسی مالی سبب کے ذریعے، کوئی کاروبار ہو، کوئی تجارت ہو جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ تعلق بن گیا، اس وجہ سے جو ہے وہ مالی لین دین کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے سے تعلق رکھتے، ایسا بھی نہیں، دونوں چیزیں نہیں، نہ رشتہ داری نہ مالی لین دین۔ پوچھا یا رسول اللہ کیسے برگزیدہ بندے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يخافون فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے جو ہے وہ نور سے مزین ہوں گے، منور ہوں گے، اور وہ روز قیامت نور کے تینوں پر جو ہے وہ بٹھائے جائیں گے۔ لا يخافون اذا خاف الناس، اور انہیں اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہوں گے اس دن، لیکن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے، لیکن اللہ کے یہ ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ اس دن یہ غم زدہ نہیں ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ نازل کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
کہ بے شک اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ روز قیامت نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن و غم ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے تحت یہ سورہ یونس کی ورس 62 ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام جو اولیاء کرام ہیں ان کے نزدیک ولی کی تعریف یہ ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے جو اس تعریف کو نقل کیا ہے، قال قلبه مستغرقا فی ذکر اللہ، اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مستغرق رہے گا، کبھی بھی جو ہے اس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں بیان کیا، لیکن آگے دیکھیں کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بس جائے تو کیا اس دل میں دنیا آ سکتی ہے؟ نہیں۔ جب رب بس گیا تو پھر دنیا نہیں بس سکتی۔ رب ہے تو دنیا نہیں، اور اگر دنیا ہے تو پھر رب نہیں، پھر اس کی یاد نہیں، یاد ایک ہی ہوگی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے۔ اگر دنیا کی محبت ہے تو پھر رب کی یاد سے غفلت ہے، بندہ غافل ہوتا چلا جائے، اور اگر رب کی یاد میں ہے تو جو دنیا اس کے لیے مقدر کر دی گئی وہ اسے مل کر رہے گی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے رب کی یاد کو بلا دیا، ہم غافل ہو گئے، صرف دنیا کو بسا دیا، دنیا رہ گئی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ غفلت آ گئی۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ان کے دل ہمیشہ اللہ کے ذکر سے آباد رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے آباد رہتے ہیں۔ دوسری تعریف ولی کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار، وہ دن اور رات رب تعالی کی تسبیح کرتے ہیں، اس رب العزت کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، صبح و شام اس کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح بھی اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکر اور سوچ، رات ہوتی ہے تو پھر دنیا کی فکر اور سوچ۔ اللہ کے ولی جو ہے، اللہ کے جو دوست ہیں، یسبحون اللیل والنہار، وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے۔ تیسری نشانی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَفْتَرُونَ مُنْتَلِقًا بِحُبِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ، کہ ولی کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، اس کے دل میں صرف اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، کسی غیر کی محبت کی گنجائش ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ جیسے پہلے میں نے گزارش کی، جب غیر دل میں بس گیا تو پھر رب نہیں بسے گا، اور اگر رب بسے گا تو پھر غیر نہیں بسے گا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ولی کی تعریف کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ولی کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، کسی غیر کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ ان کے آبا و ابناؤہم، ان کے بیٹے و اخوانہم، ان
اولاد، ان کے بہن بھائی، رشتہ داری، معاشیرت اور ان کے خاندان، یہ ساری محبتیں ہوں گی. یہ ساری محبتیں یاد رکھ لیں کہ فطری محبتیں ہیں. رب تعالیٰ نے انسان میں فطرتاً ودیعت دی ہیں، لیکن ان محبتوں کے ہوتے ہوئے غالب محبت رب تعالیٰ کی ہوگی. اللہ کی محبت کا غلبہ ہوگا. قاضی سعد ابانی پتی فرماتے ہیں کہ کسی غیر کی محبت کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، باقی محبتیں مغلوب ہوتی ہیں. جب اللہ کی محبت غالب ہو اور دوسری جتنی بھی دنیاوی محبتیں ہیں، خواہ آبا کی ہو، ابنا کی ہو، آبا و اجداد کی ہو، بیٹوں کی ہو، رشتہ داروں کی ہو، خاندان کی ہو، یہ مغلوب ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ مغلوب ہوتی ہیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں. وہ طبقہ جو انبیاء کے بعد معزز ترین ٹھہرا وہ صحابہ کرام کا ہے. جو شخص مقام ولایت پہ فائز ہوتا ہے وہ کسی ادنا صحابی کے پاؤں کی گرد تک نہیں ہو سکتا. جب صحابہ کرام نے ایمان کو قبول کیا، حضور علیہ السلام کی اتباع و اطاعت میں آ گئے، حضور کے دین کی خدمت میں لگ گیا. اب آپ دیکھیے گا غزوہ بدر ہوتا ہے، سامنے ان کے رشتہ دار ہیں، سب کے خاندان لڑ رہا ہے. بعض کے بیٹے جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں، لیکن یہ اللہ کی خاطر لڑ رہے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے میرا بیٹا ہے تو میں اپنی تلوار کھینچ، سامنے چچا لڑ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں تلوار جو ہے وہ نیام میں ڈال دوں، واپس پلٹ جاؤں، میرا خاندان سامنے، میرا بیٹا ہے، ماموں سامنے کھڑا ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا واپس چلتے، سارا خاندان ختم ہو جائے گا ہمارا. نہیں، جب اللہ کی خاطر نکلے تھے، محبت اللہ کی جب اس نے غلبہ پا لیا تو یہ محبتیں مغلوب ہو گئی. وہ اس حق کی خاطر لڑ رہے تھے جس حق کی خاطر جو ہے وہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کر لیا. تو جب ایمان کو قبول کر لیا تو حق کے راستے میں جو آیا جو ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی، کوئی خاندان نہیں دیکھا، کوئی اپنے آبا و اجداد کو نہیں دیکھا، سامنے تھے. کیا انہوں نے صحابہ کرام نے مال و دولت نہیں چھوڑا تھا مکہ میں؟ کیا ہجرت مدینہ کی تھی؟ سب کچھ چھوڑا ہے، اللہ کی خاطر تھا. یہ پہلی مثال ہے صحابہ کرام کہ جنہوں نے رب تعالیٰ سے ایسی محبت کی کہ باقی ساری محبتیں جو ہے وہ مغلوب ہو گئی. غالب اللہ کی محبت، اور یہی ولی کی نشانی ہے. آگے آپ فرماتے ہیں وَلَا يُحِبُّ أَحَدًا إِلَّا لِلَّهِ، اور ولی کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے بھی محبت کرے گا تو اللہ کی خاطر کرے گا. وَلَا يُبْغِضُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اگر کسی سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرے گا تو تب بھی اللہ کے لیے. وَلَا يُعْطِي إِلَّا لِلَّهِ، اور اگر کسی کو عطا کر رہا ہے تو اللہ کے لیے عطا کرے. وَلَا يَمْنَعُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اگر کسی سے روک لیتا ہے اپنا ہاتھ تو وہ بھی صرف کس لیے ہوگا؟ اللہ کی خاطر ہوگا. یہ ولی کی نشانی ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ روایت کو نقل کرتے ہیں جامع ترمذی میں. آپ آگے دیکھیں حضور نے کیسے جو ہے وہ اولیاء کی شان کو صحابہ کے سامنے بیان کرا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے. اللہ کی خاطر اللہ کے جلال کی خاطر محبت کرنے والوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے لہم منابر من نور. روز قیامت انہیں نور کے منبر عطا کیے. اس لیے کہ وہ اللہ کے جلال کی خاطر جو ہے دوسروں سے محبت ہے. یقبتہم النبیون والشہداء. اور جب انہیں نور کے منبر عطا کیے جائیں گے تو انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. انہیں کیا مقام و مرتبہ جو ہوا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب. اللہ اکبر. اب اولیاء کی شان کو خود حضور بیان کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 ایسے افراد مجھے عطا کیے گئے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہیں. بغیر حساب کے. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح روشن ہیں. انہیں نور عطا کیا جائے. ایسے نور سے جو ان کے چہرے چمکیں روشن ہوں گے. وقلوبهم على قلب رجل واحد. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے دل محبت اور اطاعت میں ایک شخص ولی اللہ کے دل کے مطابق ہوں گے. اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے زیادہ چاہا. حضور رب سے مانگنا شروع کیا باری تعالیٰ تو 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اس میں اضافہ ہے. اللہ اکبر. مانگنے والے حضور عطا کرنے والا رب. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چاہا تو رب تعالیٰ نے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 میرے لیے جو ہے وہ اضافہ فرما دیا. جو 70,000 جو ہے وہ جا رہے ہیں بغیر حساب کتاب کے اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 پھر جو ہے بغیر حساب کتاب. اور کس لیے؟ حضور کی خاطر عطا. یہ مقام حضور علیہ السلام کی اتباع سے ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتا ہے. قرآن و سنت کے اتباع سے ملتا ہے. میں آج قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اسی سورہ یونس 62 میں پڑھ رہا تھا. تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک عوام کا کنسپٹ ہے اولیاء کرام کے بارے میں. اور وہ کنسپٹ کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کرامت. کیا دیکھتے ہیں؟ کرامت. یا کوئی غیبی خبر دے کہتے ہیں یہ ولی ہے. کہتے ہیں یہ اولیاء کا کنسپٹ نہیں ہے. یہ ولی کی تعریف میں نہیں آتا. اور آج دیکھ لیں ہم تو ولی مانتے ہی اسے کہ جس کی کرامتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مدنی فرماتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اولیاء ایسے ہو گزرے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک کرامت بھی نہیں لیکن وہ اعلیٰ مقام پر فائز تھے.
کرامات کا انکار ہو. کرامات کا انکار نہیں ہے، کرامات حق ہے. کرامت جو ہے وہ نبی کی اطاعت میں ملتی ہے، لیکن ولی جو ہے وہ اس سے ڈرتا ہے. ولی اس سے ڈرتا ہے کیونکہ جب وہ مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ الوہیت کی طرف مزید صبر کرتا ہے. جب کرامت آتی ہے تو اس کا صبر رک جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے اس سے، وہ خوف کھاتا ہے. اور ہم نے جو ہے وہ کرامت کو کیا بنا لیا کہ یہی ولایت کا جو ہے مقام ہے، اعلیٰ مقام اسی کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو جسے استدراج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں، وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے. کوئی مرض لا علاج ہے، بندہ اس کے پاس آیا، اس نے پھونک ماری جو ہے اس کو علاج ہو گیا. فرماتے ہیں کہ یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جو استدراج ہے وہ ایک فاسق جو ہے وہ بندہ ایمان رکھنے والا اس سے ظاہر ہو. یہ کافر سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، کافر سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے. کیوں؟ استدراج میں شیطانی قوتیں ہوتی ہیں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ جب اس سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار جو ہے اس کرامت میں ہو رہا ہوتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے. قرآن و سنت پہ جو ہے اس کی زندگی بسر ہوتی ہے. اس کا اوڑھنا بچھونا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوتے ہیں. وہ ذرہ برابر بھی اس راہ سے نہیں ہٹتا. وہ دین کو آگے پہنچاتا ہے، دین کو لے کے آگے چلتا ہے. اس کی زبان میں قال اللہ تعالی و قال الرسول جاری رہتا ہے. ہمارے تو کنسپٹ ہی بدل گئے ہیں. آپ یقین جانیے سوشل میڈیا پہ پھر ایسے ایسے کلپ ڈال کے جو ہے وہ پھر سوال کرنے والے کہتے ہیں دیکھو تم سنی ایسے ہو کہ تم ایسے ایسے اولیاء کی جو تعریف کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی عمل نہیں ہے، کوئی قرآن کا پتہ نہیں، کوئی شریعت کا پتہ نہیں. اور پھر یہ میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے، میڈیا پہ بتاتے ہیں ایسے ایسے بابوں کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں جو ہے وہ خلاف شرع امور کا ارتکاب ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ جہاں خلاف شرع امور کا ارتکاب ہو وہ ہوا میں اڑتا ہو وہ شخص شیطان ہے، وہ بلی نہیں ہو سکتا. کیونکہ شریعت کی تلوار ہمیشہ اس کے اوپر لٹکتی رہے گی. شریعت اولا ہے، طریقت اس کی فرع ہے. ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا اور پھر ایسے ایسے جو یہ دعوے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھوڑے ملا نے ملا نہیں گل ہے. انا للہ و انا. شریعت ہمارے لیے نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. شریعت لے کے کون آیا ہے؟ جس شریعت کا تم انکار کرتے ہو، جس شریعت کا تم مذاق اڑاتے ہو، وہ شریعت لے کے کون آیا ہے؟ وہ کس کی شریعت ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تم حضور کے نہیں مان رہے، حضور کے دین کے نہیں مان رہے، حضور کی شریعت کا انکار کرتے ہو، تمہیں کون سا مقام کا مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں ایک اور حدیث تھی اس پہ جو ہے وہ میں نے تصرف کا بھی ایک ذکر کرنا تھا. اور بڑی خوبصورت بحث ہے لیکن چونکہ یہ بحث ٹائم لیتی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں موقع ملا تو میں اس کو جو نقل کروں گا اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے. لیکن ایک چھوٹی سی حدیث چونکہ وقت ہو چکا ہے، امام طبری نے جامع البیان میں اس روایت کو نقل کیا. حضرت سعید بن جبیر اس کو روایت کو نقل کرتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے دوست کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ بندے ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے.
ان کا چہرے ایسے نورانی ہوں گے کہ تم ان کے چہرے کو دیکھتے جاؤ گے تو اللہ یاد آ جائے گا. جب ان کے چہرے سے اللہ یاد آتا ہے تو کیا ان کے عمل سے رب کی یاد نہیں آئے گی؟ اور ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام نے 3 نشانیاں جو ہے وہ ولی کی بیان کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جب تم ان کے چہرے کو دیکھو تو رب یاد آتا ہے، ان کا عمل دیکھو تو ان کا عمل آخرت کے لیے ہوگا. اور تیسری چیز کہ جب وہ گفتگو کریں گے، جب وہ بولیں گے تو علم و حکمت کے موتی بکھیریں گے. یہ 3 نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرائی، اور یہ تینوں نشانیاں اگر آپ حضور سیدی غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حالات زندگی کو پڑھے تو یہ تینوں نشانیاں آپ کو جو ہے وہ عیاں نظر آئیں. حضور غوث پاک نے بچپن میں علم حاصل کیا، شریعت کو حاصل کیا، اور اس دوران آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، اللہ اکبر، اور دن علماء کی مجلس میں جا کے بیٹھتے علم حاصل کرتے. رات اللہ کے حضور میں، دن علماء کے قدموں میں، اور پھر جب منصب پہ فائز ہوئے تو پھر آگے جو ہے وہ دین کو پہنچانا شروع کر دیا. یہ ہے اولیاء کرام، اسی سے دین ثابت ہے. آپ حضور داتا گنج بخش اجمیری کو دیکھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، حضرت مجدد الثانی کو دیکھ لیں، آپ کامل اولیاء کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو یہی نظیر ملے گی. یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ دم کر لیا، درود پڑھ لیا، پھونک ماری، وہ علاج ہو گیا اور وہ بڑی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ جو وہ ہمیں اولیاء کے مقام و مرتبہ کو سمجھے.